خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کا کیس عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے۔ عمران خان نے ایک زیر سماعت مقدمے میں جج کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے۔ عمران خان کی کرمنل کنٹمپٹ ہے، کرمنل توہین بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، عدلیہ کا وقار مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ عدالت سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی بھی پابند ہے۔ ہم اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں، لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمران نیازی پاکستان کو کمزور کرنے پر تلا ہے۔ معروف جریدے اکانومسٹ نے عمران نیازی سے متعلق ہمارے موقف کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہتے ہیں اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ عمران نیازی نے IMF کے ساتھ معاہدے کی دھجیاں بکھیری۔ عمران نیازی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس تباہ کن عمل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے رکن جسٹس انوار الحق پنو نے سماعت سے معذرت کر لی۔ فائل چیف جسٹس کو ارسال کرتے ہوئے نیا بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ ملک میں سیلاب اور امپورٹ بل میں اضافے کے باعث امریکی ڈالر کی اڑان جاری۔ انٹربینک میں ڈالر مزید ₹1.58 مہنگا $225 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول، $1 $234 تک فروخت ہونے لگا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی، 100 انڈیکس 60 پوائنٹس کمی سے 41,700 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی تکالیف کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں۔ خیرپور میں سڑکوں پر پناہ گزین و خیمہ بستیوں میں موجود متاثرین مشکلات کا شکار۔ کوئی امداد ملی نہ ہی کھانا دیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی دہائی۔ ضلع کنبر شہداد کوٹ کی تحصیل وارہ میں بھی متاثرین سڑکوں پر بے یار و مددگار۔ جیکب آباد کی گوٹ خیر دین کٹوہر میں راشن نہ ملنے پر احتجاج۔ انتظامیہ پر امداد اپنوں میں بانٹنے کا الزام۔ سانگھڑ کی فوجی کالونی سے پانی نہ نکالنے پر رہائشیوں کا نواب شاہ روڈ پر دھرنا۔ مظاہرین نے حفاظتی بند توڑنے کی دھمکی دے دی۔ سندھ میں روزانہ 200 سے زائد افراد ڈینگی کا شکار۔ کراچی سمیت پورے صوبے میں ڈینگی مچھر نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ سپرے مہم نہ ہونے سے ڈینگی نے وبائی صورت اختیار کر لی۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ادھر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں بچے گیسٹرو کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وجوہات سامنے نہیں آ سکی کہ انہیں دلائل دینے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ توہین عدالت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کیس دانیال عزیز اور طلال چودھری کے کیس سے مختلف ہے۔ زیر التوا مقدمے پر بات کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جواب پڑھ لیا ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں، جو حوالہ دے رہے ہیں دانیال عزیز کا، وہ اس سے ڈیفرنٹ کیس ہے۔ اطہر من اللہ چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ حامد خان کی جانب سے جب دلائل دیے جا رہے تھے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کیسز اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے عمران خان کی جانب سے تحریری جواب جمع کروایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے، بلکہ غیر مشروط معافی انہوں نے نہیں مانگی تھی، جس سے انہیں ذاتی حیثیت میں آج طلب کیا گیا تھا 2:30 بجے، اور وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ ان کے وکیل حامد خان کی جانب سے دانیال عزیز اور طلال چودھری کیس کا حوالہ دیا گیا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ جن کیسز کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔
حامد خان کی جانب سے طلال چودھری اور دانیال عزیز کیس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کیس اس سے ملتا جلتا ہے، جبکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کی سماعت جاری ہے۔ توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی عدالت میں ہی موجود ہیں اور حامد خان جو کہ وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے تھے اور چیف جسٹس کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس کیس سے مختلف ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ اگر بات کی جائے عدالت کے باہر کی تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی عمران خان کے ہمراہ موجود ہے اور ہم نے کل جواب جمع کروا دیا تھا، ایسا کہنا ہے ان کے وکیل حامد خان کی جانب سے، اور کہا گیا کہ ہم نے بہت احترام کے ساتھ اپنی گزارشات جواب میں پیش کر دی تھی حامد خان کی جانب سے جب دلائل دیے جا رہے تھے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ طلال چودھری اور دانیال عزیز کا جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف کیس ہے۔ جانب سے طلال چودھری اور دانیال عزیز کیس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کیس اس سے ملتا جلتا ہے، جبکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کی سماعت جاری ہے۔ توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی عدالت میں ہی موجود ہیں اور حامد خان جو کہ وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے تھے اور چیف جسٹس کی جانب سے انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس کیس سے مختلف ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ اگر بات کی جائے عدالت کے باہر کی تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی عمران خان کے ہمراہ موجود ہے اور ہم نے کل جواب جمع کروا دیا تھا، ایسا کہنا ہے ان کے وکیل حامد خان کی جانب سے، اور کہا گیا کہ ہم نے بہت احترام کے ساتھ اپنی گزارشات جواب میں پیش کر دی تھی حامد خان کی جانب سے جب دلائل دیے جا رہے تھے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہیں روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ طلال چودھری اور دانیال عزیز کا جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف کیس ہے۔